السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور ہم آپ سب مل کر کے پڑھ لیں رسول اور آل رسول اور رسول برکت کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف تو بہت ساری ہیں، لیکن سب سے افضل، سب سے بہتر درود ابراہیم بتایا گیا ہے۔ اور اگر خصوصی طور سے اگر ہم آپ پڑھیں درود شریف تو زیادہ بہتر ہے کہ اگر اس کو وظائف میں لانا ہو تو درود ابراہیم کو پڑھا جائے اور اپنے وظائف میں، اپنے عمل میں لایا جائے۔ آج ایک جگہ قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا تھا، ماشاءاللہ اس میں بھی مدعو تھا، اور حافظ قاری، ایک حافظ و قاری جناب مفتی صاحب بھی اس میں شامل تھے، اور ماشاءاللہ عالموں کی جماعت بیٹھی تھی۔ تو اس میں تذکرہ چھڑ گیا کہ قرآن پڑھنا آنا چاہیے۔ بے شک الحمدللہ قرآن پڑھنا آنا چاہیے، لیکن دقت افسوس کی یہ بات ہے، میں نے بارہا اپنے گفتگو میں بتایا ہے کہ ایک پڑھا لکھا تھوڑا بہت انسان ہوں، کم پڑھا لکھا انسان ہوں، کوئی عالم نہیں، کوئی مفتی نہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے کہہ لیجئے، اور ماشاءاللہ کلام پاک کو اپنے قلب و سینے میں رکھنے والے عالموں کی جماعت، مفتی اعظام کی جماعت بیٹھی تھی، اور قسم خدا کی یہ مطلب کیا کہا جائے، جب ان کو اسٹیج مل جائے الحمدللہ ماشاءاللہ، تو ان کے جیسا ماشاءاللہ پڑھائی لکھائی تو ہوتی ہی ہے، لیکن ان کے جیسا با ادب، با ترتیب اور ان کے جیسا پرہیزگار، تقوی والا شاید کوئی دوسرا انسان اس سرزمین پہ نہ ہو۔ اس کو آپ بھی بارہا غور فکر کیے ہوں گے، اور یہی وجہ بھی ہے، جہاں تک میرا ماننا ہے، اور میں نے لوگوں تک مطلب پہنچ کر کے لوگوں کی باتوں کو سنا ہے، سمجھا ہے، تو اس میں یہی ساری باتیں آئی ہیں سامنے کہ الحمدللہ وہ صاف ان الفاظوں کو بھی کہتے رہتے ہیں کہ جو میں کہوں اس پر آپ عمل کریں، جو میں کروں اس پہ آپ عمل نہ کریں۔ چلیے بہرکیف یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن آج میرے ساتھ ایسا گزرا کہ حافظ کی جماعت، قاری کی جماعت، مفتی صاحب اور دیگر لوگ پڑھے لکھوں کی جماعت ماشاءاللہ بیٹھی تھی، اور اس میں تمام بڑے بڑے لوگ شامل تھے۔ قرآن خوانی تھی ایک صاحب کے دولت خانے پہ، تو وہاں پر اس طرح سے
مطلب مذاق اڑانا کسی کا ایک عالم کے لیے قسم خدا کی مطلب یہ سوچنے والی بات ہے. اور یقین جانیں کہ ایسے عالم جو ہے ہمارے معاشرے کو کہیں نہ کہیں ہماری سمجھ سے غرق میں ڈالتے جا رہے ہیں. اس لیے کہ ایک کم پڑھا لکھا ہے تو آپ مجمع میں اسے ذلیل کریں، اس پہ کمنٹمنٹ کر کے آپ ہنسے، اس کا مذاق اڑائیں. استغفر اللہ. اس سوال کو ہم اپنے موبائل کے ذریعے، اپنے میسج کے ذریعے اس سوال کو ہم آپ سبھی سے رکھ رہے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے موبائل پر کافی مطلب حافظ قاری عالموں کی جماعت جڑی ہوئی ہے. اور یہ میرا سوال ہے عالموں سے، ان مفتیوں سے جو کہ 8 سال 10 سال 12 سال کا عرصہ اپنے وقت کو انہوں نے گزارا ہے اور مدرسے کے دال روٹی کھا کر کے وہ پروان چڑھے ہیں. ان سے یہ میرا سوال ہے کہ کیا عالموں کو یہ زیب دیتا ہے کہ مطلب ایک دوسرے پہ کمنٹمنٹ کر کے اپنے میں ہنسی کریں اور دوسرے کی کھلی اڑائیں، دوسرے کا مزہ لیں؟ اگر ہے تو اس موبائل کے ذریعے، اس میسج کے ذریعے قسم خدا کی اس اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کی طلب کرتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اس پاک پروردگار سے. اور اگر یہ صحیح نہیں ہے تو آپ کمنٹمنٹ ضرور کریں. کمنٹ میں ضرور ان عالموں سے میری گزارش ہے کہ میرا جہاں تک یہ میسج پہنچتا ہے وہ ضرور کمنٹ کریں کہ کیا عالموں کی یہ عادت یا یہ کام کسی پہ، کسی لانگر پہ، کسی مجبور پہ، کسی غریب و غربا پہ اس طریقے کی ہنسی اڑانا، کسی کے اوپر کمنٹمنٹ کر کے اس کے مزے لینا، یہ کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک عالموں پہ زیب دیتا ہے؟ مقصد میرا یہ ہے کہ عالموں پر کہاں وہ زیب دیتا ہے. اور صحیح بات کو کہنے پر عالم جو ہے، کوئی بھی صحیح بات کہنے پہ عالم ایک اس کو ترک کر دے. غریب کی بات کو عالم تک اگر کوئی بات جاتی ہے تو اسے ترک کر دے، درگزر کر دے. اور اگر کوئی دولت مند، شہرت مند، امیر آدمی اسی عالم کے سامنے اگر گالی بھی دیتا ہے تو قسم خدا کی اس کو وہ بہت پیاری لگتی ہے. اسی عالم کی میں بات بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی امیر آدمی ہے، امیر شخص ہے، تو اس کی لوگ تلوہ بوشی کرتے ہیں. گالی دے دینے پر بھی ان کی زبان نہیں کھلتے کہ یہ الفاظ آپ کیوں ادا کر رہے ہیں، یہ الفاظ غلط ہے. بلکہ وہ اس الفاظ پہ لبیک کہتے ہوئے اس کے جواب دیے جاتے ہیں. ماشاءاللہ، الحمدللہ. اور معاشرہ کہاں سے بنتا ہے، کہاں سے بگڑتا ہے، آج کے وقت میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آج کے لوگ بہت ذہین ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اور اللہ پاک ذہنوں کو تازہ کرے، ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. لیکن عالموں کی جماعت سے مجھے یہ میرا سوال ہے، میں ان سے یہ طلب کرتا ہوں اپنے سوال کو کہ وہ بتائیں کیا عالم کے لیے، امام کے لیے تمام مقتدی، تمام معاشرے برابر ہیں، یا امیری غریبی اس میں بھی دیکھا جائے گا ان سوال جواب میں؟
आमिर सवाल में गाली भी अगर पेश करे तो उसे आलिम जो है, मुफ्ती जो है, कारी जो है, हाफिज जो है, वो उसको लब्बैक कहते हुए उसका जवाब दे दे, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर गरीब आदमी एक छोटा सा डरते हुए एक सवाल अगर कर दे तो आलिम को बहुत ही नागवाज़ गुजरता है कि आपको तमीज़ नहीं है सवाल करने की, आपको तहजीब नहीं है सवाल करने की, मतलब वो अब पुलिंदा पढ़ने लगता है उसी पे। ये मैंने मुआशरे में देखा हुआ है, कसम खुदा की, और कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा। जैसे कि एक यूट्यूबर कुछ लोग हैं जिनको कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह देखता हूँ, लंगड़े हाफिज साहब करके, उसमें एक हाफिज बने हुए हैं और एक 3 जाहिल बने हुए हैं। तो मतलब मुआशरा हमारा कहाँ जा रहा है ऐसे ऐसे चीज़ों पे। ये मोबाइल बहुत अच्छी भी चीज़ है, बहुत ख़राब भी चीज़ है, और तमाम लोग इस चीज़ों को हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हम लोगों को समझा रहे हैं, यहाँ तक कि उनके तलफ़ुज़ भी सही नहीं है, जो कि मैं देख रहा हूँ, आप लोग भी देखते होंगे। लेकिन वो किस तरीके से सिखा रहे हैं। लेकिन हमारे मुआशरे में हमारे जो आलिम बैठते हैं, अमीरों को सर का ताज, वो पढ़ा हो या जाहिल हो उससे कोई मतलब नहीं, दीनी तालीम कितनी है उससे कोई मतलब नहीं, दुनियावी तालीम कितनी है उससे कोई मतलब नहीं, अमीर होना मकसद है। और अगर गरीब कोई सवाल कर दिया उसका जवाब भी देना मुनासिब नहीं है। और तमाम आलिमों से मैं यही कहूँगा और तमाम मोमिन भाइयों से यही कहूँगा कि अपने ज़बान को शहद से भी मीठी कर दी जाए इंशाअल्लाह, तो इस्लाम फैलाने की ज़रूरत नहीं, इस्लाम के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को एक बार आदमी बस देख ले, अपने जहन में ताज़ा कर ले, इसके बाद किसी हाफिज़, किसी आलिम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। सिर्फ़ और सिर्फ कुरान पाक पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी आलिम की, कि आलिम से कुरान पाक पढ़ लिया जाए। बकिया हुस्न मुस्तफ़ा को अपने जहन में बैठा लिया जाए, देख लिया जाए, इंशाअल्लाह ताला हर इंसान बेहतर एक मोमिन होगा, बेहतर मोमिन होगा। और इंशाअल्लाह अगर तकवे परहेज़गारी के साथ उसने मुस्तफ़ा पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह वो आज का वली बनता नज़र आएगा। फिर मेरे सवाल का जवाब ज़रूर आप लोग देंगे इंशाअल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। और अल्लाह ताला से दुआ है मेरी कि अल्लाह पाक हम सबको हिदायत अता फरमा, और उन कम अक्लों को अल्लाह ताला अक्ल की तौफीक अता फरमा, और किसी को भी ये अख्तियार नहीं कि वो किसी पर कमिटमेंट करें, किसी पर फालतू की मज़े लिया जाए, फालतू के सामने हंसे जाएं, ये एकदम बेहतर नहीं है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।